الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا وأولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وقال الله تبارك وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع ومتاع الدنيا المرأة وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میری محترم دینی بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی زندگی میں دو طاقتیں رکھی ہے، ایک صحیح چلنے کی اور ایک غلط چلنے کی، ایک حق بات ماننے کی اور ایک حق بات کے ٹھکرانے کی۔ ہر انسان میں یہ دو چیزیں ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ جب کوئی بھی عورت، کوئی بھی مرد ایک طاقت کو دبائے گا تو دوسری طاقت پر چل سکے گا۔ جیسے ٹیبل پنکھا ہوتا ہے، اس کے سارے بٹن ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن آپ نے ایک بٹن دبا دیا تو باقی بٹن جو ہیں اوپر آ جائیں گے۔ ایسے ہی ماننے کی طاقت کو استعمال کر کے کسی مرد نے، کسی عورت نے اپنے آپ کو حق راستے پر چلایا، اللہ کی مرضی پر چلایا، دین، ایمان اور شریعت پر چلایا، تو نہ ماننے کی طاقت کو دبانا پڑے گا۔ اور اگر نہ ماننے کی طاقت پر چل کر دین کو، شریعت کو، سنت کو ایک طرف کیا تو نہ ماننے کی طاقت پر چل کر اللہ کو ناراض کرنے والے طریقے پر وہ چلے گی اور اللہ کو راضی کرنے والا طریقہ چھوڑنا پڑے گا۔ موت تک ان دونوں کا ٹکراؤ ہے۔ فرشتے جو ہیں اور حورے جو ہیں، ان میں ایک ہی چیز ہے، اللہ کی بات ماننے کی، بس۔ اسی لیے فرشتے اور حورے ایک ہی طرح کی ہے، اللہ کی فرما بردار۔ دنیا کا انسان دو طرح کا ہے، کچھ اللہ کی باتیں مانتے ہیں، کچھ اللہ کی باتیں نہیں مانتے۔ اب اللہ کی بات فرشتہ مانے گا اور اللہ کی بات حور مانے گی تو اس کا تو کوئی مجاہدہ ہی نہیں ہے، نفس پر کوئی بوجھ نہیں ہے، نفس ہے ہی نہیں ان کا۔ تو ان کی اللہ کی بات ماننے پر اللہ کی طرف سے جنت کے انار کا ایک دانہ بھی ان کے لیے نہیں ہے۔ حالانکہ فرشتے کتنے ہیں اندازہ لگائیے آپ کہ جیسے ہمارا بیت اللہ ہے
ایسے ہی اس کے سیدھ میں، اس کے مقابلے میں 7ویں آسمان پر فرشتوں کا قبلہ ہے جس کا نام ہے بیت المعمور۔ روزانہ 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ جن 70,000 نے آج کل لیا، قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آتی۔ کتنے فرشتے؟ آسمانوں پر ایک بالشت جگہ ایسی نہیں ہے جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اللہ کی عبادت نہ کر رہا ہو۔ بعض فرشتے قیام میں ہیں، وہ قاعدہ نہیں کر سکتے۔ بعض فرشتے رکوع میں ہیں، وہ سجدہ نہیں کر سکتے۔ بعض فرشتے سجدے میں ہیں، وہ رکوع نہیں کر سکتے۔ جس کو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی حال میں قیامت تک وہ رہیں گے، اپنی مرضی سے اس حالت کو بدل نہیں سکتے ہیں۔ رہا مسئلہ انسان کا کہ انسانوں میں بعض وہ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، بعض وہ ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، بعض وہ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں اور بعض ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے، بعض ایسے ہیں جو سچائی اور امانت داری کے ساتھ جیون گزارتے ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ گناہوں کے سوا ان کے سامنے کچھ ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ 2 طرح کی طاقتیں ہیں۔ ان طاقتوں میں جن طاقت کا استعمال کرے گا، مرد ہو یا عورت، اس راہ پر وہ چلے گا۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ نہ ماننے کی طاقت کا استعمال کرے اور وہ نماز پڑھے، نہ ماننے کی طاقت کو استعمال کرے اور وہ روزہ رکھے، نہ ماننے کی طاقت کو استعمال کرے اور عورت پردے کے ساتھ رہے، نہ ماننے کی طاقت استعمال کرے اور عورت جنت کی راہ پر چلے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی ماننے کی طاقت کو استعمال کرے گی کوئی عورت تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اس کی نماز چھوٹے، اس کا روزہ چھوٹے، وہ بغیر پردے کے گھر سے باہر نکلے، اس کی زبان سے غیبت یا چگلی اور گالی ہو۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ دونوں راہیں الگ الگ ہیں۔ کانٹوں کے راہ پر جاؤ گے تو کانٹے ہوں گے اور پھولوں کی راہ پر جاؤ گے تو پھول ہوں گے۔ اب کانٹے کیا کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے، اور پھول سے کیا آتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو مجبور نہیں کیا کہ تم صحیح راستے پر چلو، غلط راستے کو چھوڑو، اس کا مجبور نہیں کیا۔ راستے دونوں دے دیے۔ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فسق و فجور کی بھی راہ ہے، بے شرمی بے حیائی کی بھی راہ ہے، اپنی منمانی اپنی مرضی کی بھی راہ ہے، اور تقویٰ و طہارت اور اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی بھی راہ ہے۔ چھانٹو اپنے لیے کون سی راہ چھانٹتی ہو، اختیار دے دیا ہے، مجبور کسی کو نہیں کیا ہے۔ لیکن اللہ کی مرضی والی، اللہ کی چاہت والی، اللہ کو راضی کرنے والی جو راہ ہے، اس راہ پر چلو گے تو نتیجہ کچھ اور ہوگا، اور اگر اپنی منمانی اپنی نفسانیت اپنی خواہش اپنا جی اس کے مطابق چلو گے تو نتیجہ کچھ اور ہوگا۔ جیسے پانی میں شکر ڈالو گے تو نتیجہ اور پانی میں نمک ڈالو تو نتیجہ اور۔ پھر چاہے کوئی بھی ہو، کروڑ پتی ڈالے، لکھ پتی ڈالے، بنگلے والی ڈالے یا جھونپڑے والی ڈالے، روزانہ کے 3 جوڑی بدلنے والی ڈالے اور ایک ہی جوڑی پر گزارا کرنے والی ڈالے، ایک ہی وقت میں مختلف آئٹمیں کھانے والی اور صبح سے لے کر شام تک سوکھی روٹی پر گزارا کرنے والی، رات میں ڈالے دن میں ڈالے، اکیلے ڈالے، سب مل کر ڈالے، جس نے بھی پانی میں شکر ڈالی ہے اس کا پانی میٹھا ہوگا، اور جس نے بھی پانی میں نمک ڈالا ہے اس کا پانی کھارا ہوگا۔ صاف ستھری بات ہے۔ پھر اپنی نفسانیت اپنی مرضی اپنی چاہت، باہر کا گندا ماحول، بے ایمانوں کا گندا معاشرہ، اگر یہ راہ اپنائی ہے تو دنیا میں کیا، سکرات میں کیا، قبر میں کیا، حشر میں کیا، اور پل صراط پر کیا، اور جہنم میں کیا، وہ راہ الگ ہے۔ دنیا میں جب تک رہے گی اللہ اس کی زندگی میں چین نہیں دے گا۔
کپڑے بدن پر اجلے آ جائیں گے، مقدر کی بات ہے. رہنے کے لیے بنگلہ مل جائے گا، مقدر کی بات ہے. کئی قسم کے آئٹمیں کھانے میں مل جائے گی، تو مقدر کی بات ہے. اللہ ہر ایک کو روزی دیتا ہے. بلی مرا ہوا چوہا کھاتی ہے اور مرغی مرے ہوئے کیڑے کو کھاتی ہے، یہ اس کی خوراک ہے. لیکن زندگی میں قرار نہیں ہوگا، زندگی میں چین نہیں ہوگا، زندگی میں اطمینان نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ دل جو ہے انسان کا دل، اس کی مثال مچھلی کی طرح ہے. مچھلی کو پانی چاہیے، اس کی حیات پانی میں ہے. اب کوئی نادان مچھلی کو باہر لاوے اور دھوپ میں ڈالے، ایسی تڑپے گی اور ایک ایک منٹ اس کے لیے جان کے خطرے کا. اور اگر کوئی مچھلی کو پکڑ کر سونے کی پیٹی میں اور مخمل کے گلاف میں لپیٹ کر رکھے اور روزانہ 1 کلو کیوڑا کا عطر ڈالے، ہر لمحہ اس کا خطرے کا، اس کو چین نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے اپنی اصل جگہ چھوڑی ہے. ایسے ہی انسان کا دل جو ہے، اس کا پانی کیا ہے؟ اس کا پانی اللہ کے احکامات ہے. اس کا پانی پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے ہیں، آپ کی سنتیں ہیں. یہ اس کا پانی ہے، اس کو دیتے رہو. اللہ قرار دے دے گا، اللہ سکون دے دے گا، اللہ اطمینان دے دے گا. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر بے چینی، بے اطمینانی، پریشانی کے سوا کچھ نہیں ہے. پھر ان پریشانیوں کا علاج نہ ڈاکٹروں کے پاس ہے، نہ حکیموں کے پاس ہے، نہ ویدوں کے پاس ہے. اس کا علاج ہے ہی نہیں. اب دل بے چین ہے، دماغ پر ٹینشن ہے، نیند نہیں آتی ہے، کھانا چلتا نہیں ہے، ہمیشہ ٹینشن میں ہے. اب ڈاکٹروں کے پاس جاؤ، وہ ڈاکٹر رپورٹ کرائے گا، سارے رپورٹ نیل ہے. دل کا معاملہ نیل، گردے نیل، پھیپھڑے نیل، کولیسٹرول نیل، بی پی بالکل نارمل، ڈائبٹیس نارمل. پھر کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہو کیا رہا ہے؟ جہاں اس کو لیبورٹری کرانی چاہیے تھی وہاں نہیں کرائی، جہاں دنیا کراتی ہے وہاں سر مار رہی ہے، سارے رپورٹ نیل ہے. پھر ہے کیا یہ پریشانی؟ اپنی زندگی کی لیبورٹری شریعت و سنت پر کرا، اس پر آ تو شریعت سنت بتائے گی. اس کا ہردئی بڑے خطرے میں ہے، اس لیے کہ ہردئی میں اللہ کی محبت نہیں ہے، اللہ کی عظمت نہیں ہے، دین کی اہمیت نہیں ہے، آخرت کا فکر نہیں ہے. صبح سے لے کر شام تک دنیا دنیا دنیا، یہ کپڑا پہنوں، یہ سامان لاؤں، گھر کو اس طرح سنگاروں، لیکن اپنی زندگی سنگارنے کا فکر نہیں ہے. یہ اسلام کی لیبورٹری بتائے گی. اس کی زبان جھوٹ سے بھری ہوئی، غیبت سے بھری ہوئی، گانوں سے بھری ہوئی، تانوں سے بھری ہوئی، غیبتوں سے بھری ہوئی. اسلام یہ بتائے گا کہ زبان میں یہ بیماریاں ہیں، دل میں یہ بیماریاں ہیں، آنکھوں میں یہ بیماری ہے کہ جب بھی دیکھو غلط چیزیں دیکھتی ہے، جب بھی دیکھو ایسی تصویریں دیکھتی ہے موبائلوں میں کہ جس سے شیطان شرما جائے. یہ آنکھ کی بیماری ہے. ڈاکٹر تو بتائے گا کہ موتیا ہو گیا ہے، ڈاکٹر بتائے گا کہ ویل بڑھ گئی ہے، ڈاکٹر بتائے گا کہ فلاں بیماری ہے، لیکن اصل لیبورٹری جو ہے وہ اسلام ہے. اسلام و دین پر اپنی زندگی کو پرکھو تو اسلام بتائے گا. پیر کی کیا بیماری ہے، گھٹنوں میں کیا تکلیف ہے، ایڑی میں کیا تکلیف ہے، رات کے وقت ایڑیاں اور پنڈلیاں کیوں درد کرتی ہے، یہ تو ڈاکٹر بتائے گا. لیکن اصل وجہ جو پیر کی بیماری کی ہے وہ اسلام کی لیبورٹری بتائے گی کہ اس کو جہاں پیر کو چلانا چاہیے تھا وہاں نہیں چلا رہی، اور جہاں نہیں چلانا ہے وہاں چلا رہی ہے. ہماری لیبورٹری اصل جو ہے میری بہنوں اسلام اور دین و شریعت ہے. اپنے آپ کو اس پر لاؤ. جیسے کوئی عورت پانی پی رہی ہے، اتنے میں کوئی ماہر ڈاکٹرن عورت پاس میں بیٹھی ہے،
ارے بہن کیا کر رہی ہو؟ کہ پانی پیتی ہوں۔ مت پیو، اوہ پانی پینے سے منع کرتے ہو؟ کہ پانی پینے سے منع نہیں کرتی، یہ پانی خطرناک ہے تمہاری زندگی کے لیے، بالکل صاف ستھرا ہے، ٹھیک ہے، لیبورٹری کے کانچ پر ڈالو تو اتنے جراثیم اور اتنے جنتو کہ پوچھو مت۔ اچھا آج تک میں نے یہی پانی پیا کہ یہی پانی پیا ہے؟ ہاں یہ ہے اصل سب سے بڑے حکیم، سب سے بڑے معلم، ماں باپ سے زیادہ مہربان اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہیں۔ آپ ایک زندگی لے کر آئے ہیں، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، جوانوں کے لیے بھی، بوڑھوں کے لیے بھی، تاجروں کے لیے بھی، کسانوں کے لیے بھی، سیٹھوں کے لیے بھی، مزدوروں کے لیے بھی، چھوٹوں کے لیے، بڑوں کے لیے، ایک زندگی ہے سب کے لیے، کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ زندگی ہے دین والی، وہ زندگی ہے شریعت والی، وہ زندگی ہے اللہ کے احکامات والی، اور وہ زندگی ہے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک سنتوں والی۔ اس پر آؤ، اس پر آؤ۔ تو سب سے پہلے اللہ دلوں کا چین دے گا، سب سے پہلے دلوں کا چین، اس لیے کہ دل کو دین کا پانی مل گیا، بس اب چین، سکون، اطمینان، راحت۔ دوسری نعمت اللہ دے گا روزی میں برکت۔ اب روزی میں برکت کا کیا مطلب؟ کہ 500 روپیہ رکھے تھے رات کو، صبح 5000 ہو گئے، برکت؟ یہ برکت تھوڑی ہے۔ برکت کے معنی یہ ہے کہ جس چیز کا جو نفع ہے وہ نفع اس کو ملے۔ گھر کا نفع کہ راحت ملے، میاں بیوی کے تعلق کا نفع کہ ایک دوسرے کو ایک دوسرے سے سکون ملے، اولاد کا نفع کہ دلوں کا چین ملے، یہ برکت ہے۔ اولاد کے لائن کی برکت، اولاد کا فرما بردار ہونا، میاں بیوی کی لائن کی برکت، میاں بیوی میں تعلق کا پیدا ہونا دین کی بنیاد پر۔ کاروبار کی برکت، کاروبار کی برکت یہ ہے کہ حلال لقمے کا ملنا، خالی لقمہ ملنا نہیں ہے، حلال لقمہ۔ آج دنیا کی ہوس میں آ کر ایمان والا بھائی بھی اور ایمان والی بہن بھی مال بڑھے، مال بڑھے، مال بڑھے، اس کے نتیجے میں ایمان والے نے غلط کاروبار میں ہاتھ ڈال دیا۔ سب سے بڑا ناپاک کاروبار، سب سے بڑا پلیت کاروبار جس میں بیاج ہو اور جس میں سود ہو، یاد رکھنا سود کی روٹی میں اور سور کی بوٹی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن کاروبار دیکھو، عورت جو ہے عورت، اس کی ذمہ داری خالی پھلکیاں پکانی نہیں ہے، دال چاول بگارنا نہیں ہے، گھروں کی زیب و زینت نہیں ہے، گھروں کی صاف صفائی نہیں ہے۔ ایک ایمان والی عورت گھر میں رہتے ہوئے اس کی بیٹیاں، اس کے بیٹے، اس کا شوہر دیندار کیسے بنے، یہ اس کی فکر ہونی چاہیے، یہ اس کی فکر ہونی چاہیے۔ میں آنے والی بہنوں سے یہ پوچھتا ہوں، یہ جتنی بہنیں جمع ہوئی ہے، کیا ان میں سے کوئی ایک عورت ہے جو شوہر کے سرہانے اور تکیے کے پاس بیٹھ کر رو رہی ہو؟ وہ شوہر یوں پوچھے کیوں روتی ہے؟ زیور چاہیے، کپڑے چاہیے، کون سی چیز تجھے نہیں ملی تو رو رہی ہے؟ یہ عورت یوں کہے میں اس پر روتی ہوں کہ آج تک تم نے فجر کی نماز پڑھی نہیں ہے، میں اس لیے روتی ہوں کہ تمہارے چہرے پر آقا کی سنت نہیں ہے، میں اس لیے روتی ہوں کہ تمہارے بدن پر اسلامی لباس نہیں ہے۔ اگر اس حال میں تم چلے گئے تو تمہارا کیا ہوگا؟ پورے ویراول میں کوئی ایک عورت ہے ایسی؟ فکر ہی نہیں ہے۔ عورت اپنے شوہر کی اچھائی کہ خوب کما کر لاوے، میں جو چیز منگاؤں ایک نہیں دو لے کر آوے۔ اپنے جوان بچوں کی حالت کیا ہے دیکھو تو صحیح، صبح سے لے کر شام تک ان کی سوچ کیا ہے، ان کی فکر کیا ہے، ان کا لباس کیا ہے، ان کے سر کے بال کیسے ہیں، ان کے چہرے کی داڑھی کیسی ہے۔ کوئی ماں ہے کہ یہ دیکھ کر اس کی آنکھ میں آنسو آیا ہو اور وہ اپنے جوان بچوں کو بٹھا کر یوں کہے بیٹا میں نے اس لیے تجھے دودھ نہیں پلایا تھا، میرے ہوتے ہوئے تیری یہ حالت ہے۔
کوئی کہنے والی تو ہو، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والی نہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے نکلے مزدوری کے لیے۔ عورتوں کی عادت تھی کہ شوہر کو دروازے تک چھوڑنے جاتی تھی اور پھر یوں کہتی تھی فی امان اللہ، اللہ کی امانت اور حفاظت میں جاؤ۔ ایک جملہ اور کہتی تھی اتق اللہ، روزی کمانے میں اللہ سے ڈرنا، حرام لقمہ مت لانا۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، پورے دن تلاش کرتے رہے، مزدوری نہیں ملی، گھر واپس آئے، عورت سے کہا کوشش بہت کی لیکن مزدوری نہیں ملی۔ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ کی مرضی ہے کہ ہم فاقے سے رہیں، فاقے کریں گے، پڑوسن کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ دوسرے دن چلے تو دوسرے دن پھر عورت نے کہا فی امان اللہ اتق اللہ، اللہ سے ڈرنا۔ گئے دوسرے دن بھی کوئی مزدوری نہیں ملی، خالی ہاتھ۔ عورت سے کہا آج بھی کچھ میں کوئی فرق پڑتا نہیں ہے، ہم بھوکے رہیں گے، فاقہ برداشت کریں گے۔ تیسرے دن جب چلے تو عورت کو یہ فکر ہوئی کہ کہیں میری رعایت میں اور بچوں کی رعایت میں اگر مزدوری نہ ملی تو کہیں غلط لقمہ میرے گھر میں نہ آ جائے، کوئی غلط لقمہ گھر میں نہ آ جائے۔ تو بہت تاکید کے ساتھ کہا اللہ سے ڈرنا، اگر مزدوری نہ ملے خالی ہاتھ واپس آ جانا، لیکن حرام لقمہ گھر میں مت لانا۔ ہم حرام لقمہ کھا کر جہنم کے انگارے برداشت نہیں کر سکتے، ہم بھوکے رہ کر فاقہ برداشت کر سکتے ہیں۔ یہ عورتیں تھیں جو اپنے شوہروں کو سنبھالتی تھی، اپنے بچوں کو سنبھالتی تھی۔ ہاں، پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے تھے۔ یہ جتنے اولیاء کرام پیدا ہوئے ہیں نا، ان کی مائیں بڑی نیک تھی، وہ تو اکثر یتیم ہیں، بچپن ہی میں باپ کا سایہ اٹھ گیا، لیکن ماں نیک ہے۔ جیسے ڈائی ہوتی ہے، ڈائی اگر ڈائی گول ہے تو اس میں ڈالی جائے گی چیز گول بنے گی، اگر ڈائی چوکور ہے تو ایسی بنے گی۔ ایسے ماں کی مثال ڈائی جیسی ہے، اس کی زندگی میں تقویٰ ہے، طہارت ہے، شرم حیا ہے، جنت کا شوق ہے، جہنم کا خوف ہے، صوم و صلات کی پابند ہے، ذکر و تلاوت ہے، آنکھوں کی کانوں کی ایک ایک عضو کی حفاظت ہے۔ تو اس کی گودوں میں پلنے والے شیخ عبد القادر نہیں بنیں گے تو کون بنے گا؟ آج تو کانٹے بن رہے ہیں، کانٹے، اس لیے کہ ماں کی زندگی، اس لیے کہ باپ کی زندگی کا اثر اولاد پر اتنا نہیں پڑتا جتنا ماں کی زندگی کا اثر پڑتا ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے سچے اور پکے پیغمبر، ان کی بیوی ایمان نہیں لائی تو بیٹا بھی ماں کے ساتھ ہو گیا، نائلہ کے ساتھ۔ بہت سمجھایا لیکن ماں کی طرف مائل ہو گیا، وہ بھی برباد ہوا، اس کی ماں بھی برباد ہوئی۔ اس کے مقابلے میں ابراہیم علیہ السلام، اللہ کا حکم کہ ہاجرہ کو اور اسماعیل کو بیابان جنگل میں چھوڑ دو۔ کون کہتا ہے کہ گھروں میں بنگلوں میں رہ کر زندگی بچے گی، اور کون کہتا ہے کہ جنگل بیابان میں رہ کر زندگی اجڑے گی؟ ارے بنے گی اس کی جس کی خدا بنائے گا، اور اجڑے گی اس کی جس کی خدا اجاڑے گا۔ ہماری زندگی کے بننے اور بگڑنے کا معیار سامان، چیزیں، زیور، جائیداد نہیں ہے، اللہ کا دین ہے۔ اگر بیابان جنگل میں اللہ کا دین ہے، خدا بنا دے گا، اور اگر بنگلوں میں اور ساری فیسیلیٹی کے ساتھ اگر دین نہیں ہے، خدا اجاڑ دے گا۔ اب ابراہیم علیہ السلام گئے، چھوڑ دیا، اب جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے کہا ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ بولنے کی اجازت نہیں۔ پھر پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ خیر مجھ سے کوئی بھول ہوئی ہوگی، اسماعیل سے کیا بھول ہوئی؟ بولنے کی اجازت نہیں۔ اللہ نے حضرت ہاجرہ کے دل میں بات ڈالی، اور حضرت ہاجرہ نے سوال کیا اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے اس کا حکم دیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے سر ہلایا۔ اب ہاجرہ کیا کہہ رہی ہے؟
اب حاجرہ رحمۃ اللہ علیہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہ زن لا یضیعنا، ابراہیم اوپر آسمان نیچے زمین، چاروں طرف کالے پہاڑ، بات کروں تو کس سے کروں؟ زنبیل میں تھوڑی کھجورے اور مشک میں تھوڑا پانی، ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا حکم تم بھی پورا کر رہے ہو، اللہ کا حکم ہم ماں بیٹا بھی پورا کر رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہے، اتنا ایمان ہر عورت کو بنانا چاہیے، اتنا ایمان ہر عورت کو بنانا چاہیے۔ آج تو عورت سے پوچھو کہ پہلے تمہارے بدن پر اتنے اجلے اور چمکدار اور بھڑکدار کپڑے نہیں تھے، پہلے تمہارا مکان بہت سیدھا سادہ تھا، اب فلیٹ سسٹم بن گیا، پہلے جوتے بہت معمولی، اور اب دیکھو تو بس کیا کہتی ہیں؟ یوں کہتی ہے اللہ کا شکر ہے، پہلے تمہارے بھائی جو ہیں وہ مزدوری کرتے تھے، اب ہمارا ذاتی بزنس ہے، ذاتی کاروبار ہے، تو نظر کس پر؟ شوہر پر۔ شوہر سے پوچھو، پہلے تمہارے کپڑے بہت میلے، یہ پتہ نہیں چلتا تھا کپڑے کا کلر کون سا، اور چہرہ مرجھایا ہوا، اب دیکھو بگلے کی طرح صاف ستھرے رہتے ہو، اور جب بھی دیکھو مسکراتے رہتے ہو، اور ہر مہینے جوتے بدلتے رہتے ہو، کیا بات ہے؟ وہ کہے گا اللہ کا شکر ہے، مول صاحب پہلے مزدوری کرتے تھے اور اللہ نے اب بزنس مین ہوا ہوں، تو نظر اس کی دھندے پر، شوہر بیوی کی نظر شوہر پر، شوہر کی نظر دھندے پر۔ بچوں سے پوچھو، بیٹا چاکلیٹ کس نے دی، کپڑا کس نے پہنایا، کھانا کس نے کھلایا؟ امی تو نے، تو امی پھول کے کپا ہو جاتی ہے، وہاں میرا بیٹا دیکھو کہ امی تو نے کھلایا، اور دوسرے عورتوں کے سامنے فخر کرے گی۔ تو بچوں کا یقین بیوی پر، بیوی کا یقین شوہر پر، شوہر کا یقین دھندے پر، کسی کا بھی یقین اللہ کی ذات پر نہیں ہے، اللہ کی ذات پر نہیں ہے۔ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ بچپن میں پڑھنے جاتے تو بچوں کی عادت ہے، اسکول سے آوے مدرسے سے آوے، امی کھانا، جوتے بعد میں نکالتے ہیں، کھانا پہلے مانگتے ہیں، تو یہ بھی آتے تھے، امی کھانا کا، بیٹا کھانا میرے ہاتھ میں کہاں ہے، چھوٹے معصوم، تو کیا کروں؟ بیٹا وضو کر، نماز پڑھ اور دعا مانگ، وہ ٹوٹی پھوٹی، وہ ماں کی دیکھی ہوئی، اتنے میں ماں طاق میں کھانا رکھ دیتی تھی، امی اللہ سے کہو بیٹا، اب دعا کے بعد کہ بیٹا دیکھ لو اللہ نے انتظام کیا ہوگا، بیٹا دیتا اللہ ہے، کسی کو ماں کے راستے سے، باپ کے راستے سے، کسی کو فیکٹری کے راستے سے، کسی کو کارخانے کے راستے سے، کسی کو مزدوری کے راستے سے، کسی کو مل مالک بنا کر دیتا اللہ ہے۔ یہ پریکٹس ہوتی رہی، میری بہنوں، گھروں میں رہو اور ایمان بولو، ایمان بولو، بچوں سے کہو بیٹا آنکھ کس نے دی، زبان کس نے دی، زندگی کس نے دی، ہاتھ پیر کس نے دیے، ان کے دلوں میں بٹھاؤ۔ ایک شخص اللہ کے راستے میں گیا تھا، اللہ کرے ہماری بہنیں بھی خود اللہ کی دین کی محنت میں لگیں اور اپنے شوہروں کو اور اپنے 16 سال سے اوپر کے بچوں کو اللہ کے راستے میں بھیجیں۔ عید کا دن آیا تو محلے کے بچے اچھے جوتے، اچھا کپڑا، اچھی ٹوپی، اور اس گھر کے بچے پرانے چپل، پرانی ٹوپی، پرانے کپڑے۔ ابا تو جماعت میں تھے، اب وہ باہر آئے تو محلے کے بچوں نے چڑھانا شروع کیا، دیکھو ہمارے ابو یہاں ہیں تو یہ ٹوپی بھی لائے، کرتا بھی لائے، پاجامہ بھی لائے، چپل جوتے بھی لائے، اور تمہارے ابا ہے ہی نہیں تو تمہارے کپڑے بھی میلے ہیں، چپل بھی پرانے ہیں۔ بچے ہیں، بچے روتے ہوئے گھر میں گئے، وہ ماں کے آنکھ میں بھی آنسو آئے، ماں ہے، لیکن ماں نے کہا بیٹا ان کی عید کل باسی ہو جائے گی، ان کے کپڑے کل میلے ہو جائیں گے، ان کے جوتے کل پرانے ہو جائیں گے،
تمہارے ابا اللہ کے راستے میں گئے ہیں، دین لے کر آئیں گے، وہ ہمیں دین سکھائیں گے، مرنے کے بعد اللہ جو جنت دے گا اور جنت میں جو جوڑا پہنائے گا کبھی پرانا نہیں ہوگا، کبھی پھٹے گا نہیں، اور جنت کی جو عید ہوگی کبھی باسی نہیں ہوگی۔ اب یہ بچے باہر آئے، جب محلے کے بچوں نے ستانا شروع کیا تو انہوں نے دعوت دینا شروع کیا۔ یہ ماں کی برکت ہے۔ یہ ہوتا رہا، قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ آتے رہے۔ ایک مرتبہ ان کی والدہ کہیں رشتہ دار میں ملنے گئی، سوچا تھا آ جاؤں گی قطب الدین کے آنے سے پہلے، دیر ہو گئی، ہانپتی کانپتی بھاگتی آئی، اے اللہ آج تو راز کھل جائے گا، بیٹا آئے گا، نماز پڑھے گا، دعا مانگے گا، کھانا نہیں پائے گا تو یوں کہے گا میری ماں دیتی تھی، آج نہیں ہے تو نہیں ہے، اے اللہ تو لاج رکھ لے، تو لاج رکھ لے۔ جب آئی تو بچہ سویا ہوا تھا، بیٹا کھانا کھایا؟ ہاں امی کھایا، لیکن امی آج کے کھانے میں ٹیسٹ بہت اچھا تھا۔ کس نے دیا بیٹا؟ کہ اللہ نے دیا۔ یہی بڑھ کر اللہ کے ولی بنے ہیں، حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ بنے ہیں۔ میری بہنوں، اپنے بچوں کی دینی تربیت کرو، ان کے سامنے آخرت بولو، ان کے سامنے سنتیں بولو، ان کو کھانے پینے کا طریقہ بتاؤ۔ ہاں آج مدرسے میں سارا سکھایا جاتا ہے، لیکن گھر کا ماحول ایسا زہریلا ہے کہ مدرسے کی تعلیم پر پانی پھر جاتا ہے۔ ایک بچی نقاب اوڑھ کر جاتی ہے اور سر چھپا کر جاتی ہے، گھر آتے ہی نقاب کھوٹی پہ لٹکا دیتی ہے، ماں کہنے کے لیے تیار نہیں، بیٹی کیا کر رہی ہے تو؟ اور بغیر اوڑھنی کے کھانے بیٹھ رہی ہے، بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہی ہے، بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھا رہی ہے۔ تو تربیت مدرسے میں نہیں ہوگی، تربیت تو گھر پر ہوگی، اور تربیت ماں کرے گی۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا ابراہیم جاؤ جاؤ، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ اب کھجوریں ختم، پانی ختم، چلو شہر میں، اب تو کیا کھائیں گے کیا پیئیں گے؟ نہیں، اللہ کا حکم پورا کیا ہے، اللہ پالے گا، اللہ پلائے گا، اللہ کھلائے گا۔ تھوڑی دوڑ ہوئی صفا مروا پر، اتنے میں دیکھا کہ پانی کی آواز آ رہی ہے۔ دیکھا اسماعیل علیہ السلام جہاں تھے وہاں پانی ابھرا، زمزم، وہ پانی پھیلنے لگا۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا زم، ٹھہر جا ٹھہر جا۔ کتابوں میں آتا ہے اگر حضرت حاجرہ زمزم نہ کہتی تو یہ کنواں کا پانی پوری دنیا میں پھیل جاتا، اور پوری دنیا میں پھیلتا تو قدر بھی نہ ہوتی۔ تو اللہ نے زمزم دیا، اللہ نے قربانی پر بیت اللہ دیا، معمولی چیز نہیں ہے۔ اور پھر اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نبی بنایا ماں کی دینداری پر، اور نبی نہیں بنایا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ ماں کی دینداری۔ پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ چھوٹے تھے، اب ماں اپنے بچے کو عالم اور حافظ بنانا چاہتی تھی۔ جہاں رہتے تھے وہاں مدرسے کا نظام نہیں تھا، جیلان میں، مدرسہ تھا تو بغداد میں تھا۔ اب وہاں بچے کو بھیجنا، میری بہنوں اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ کے یہاں حفظ کلاس بھی ہے، آپ کے یہاں دینیات کی تعلیم بھی ہے، اور ماشاء اللہ یہ مدرسہ فاطمۃ الزہرا، اللہ کرے ہماری پڑھانے والی اور ہماری پڑھنے والی اس نام کی لاج رکھ لے کہ پڑھانے والی میں بھی حضرت فاطمہ والے صفات اور پڑھنے والی میں بھی حضرت فاطمہ والی صفات، اور پھر نصاب کا نام مومنات۔ کیا مطلب ہے؟ کہ پڑھنے پڑھانے سے مقصد ایمانی زندگی ہے۔ پڑھنے پڑھانا خالی ایک کورس پورا کرنا نہیں ہے، جو علم ہو وہ عمل میں ہو، اور یہ پڑھنے پڑھانے والیاں پورے محلے کے لیے، اپنے گھرانے کے لیے، پورے شہر کے لیے نمونہ بنے کہ وہ عورت چلے تو کیسے چلے،
عورت پہنے تو کیسے پہنے، عورت زندگی گزارے تو کیسی گزارے، عورت کپڑا پہنے تو کیسے پہنے، یہ نمونہ بنے یہ عورتیں ہماری، پڑھنے والی بچیاں بھی اور پڑھنے والی ہماری معلمات بھی۔ کوئی تو سیمپل ہونا چاہیے۔ یہ مدرسے کی بنیاد اسی لیے ہے کہ ہماری دوسری بہنوں میں ان کی زندگیوں کو دیکھ کر شوق پیدا ہو۔ ہمارا علم خالی ابھیاس نہیں ہے، ہمارا علم معلومات نہیں ہے، ہمارا علم عمل کے لیے ہے کہ عمل کرو۔ اب شریعت کیا بتلاتی ہے کہ وہ عورت کپڑا کیسا پہنے، جو پسند آ جائیں۔ آج تو کیا ہو گیا ہے ہماری ماں بہنوں کو کہ اپنی جوان بچیوں کو کیا پہنا رہی ہے کہ اگر وہ جوان بچی باہر کھڑی ہو اور بے ایمان کی بچی باہر کھڑی ہو، کوئی نہیں پہچان سکتا کون ایمان والی ہے کوئی بے ایمان ہے۔ یہ ہمارا لباس ہے، ہماری بچیوں کی تربیت اس طرح ہوگی۔ مہنگے سے مہنگا پہناؤ، اچھے سے اچھا پہناؤ، لیکن شریعت سنت کی حد میں پہناؤ۔ مائیں بھی ایسا پہنے، ساس بھی، بہو بھی، دیرانی بھی، جیٹھانی بھی، چھوٹی بھی، بڑی بھی، مالدارن بھی، غریبن بھی، ہر ایک اپنے بدن پر شریعت کا بتلایا ہوا لباس پہنے۔ اب شریعت کا بتلایا ہوا لباس کون سا؟ شریعت کا بتلایا ہوا لباس، عورت کے لباس میں 3 خوبیاں ہونی چاہیے۔ پہلی خوبی کہ لباس باریک نہ ہو کہ بدن نظر آئے، چست اور ٹائٹ نہ ہو کہ بدن کا ڈھانچہ نظر آئے، اور ادھورا لباس نہ ہو کہ آدھی آستین پر ہے کرتا، اور عورت کا کرتا گھٹنے سے 2 بالشت نیچے ہونا چاہیے۔ یہ شرم حیا والا لباس ہے، گھٹنے سے 2 بالشت نیچے۔ باہر والوں کا نظام مت دیکھو، ان کے لیے تو دنیا جنت ہے، مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیش کی جہنم ہے، اس کو مت دیکھو۔ جس عورت نے باریک کپڑا پہنا یا چست کپڑا پہنا یا ادھورا کپڑا پہنا، وہ جنت میں کیا جائے گی؟ جنت کی خوشبو تک اس کے لیے حرام ہے۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ کوئی عورت اپنا ہاتھ توڑ دے تو اس کو کوئی بہادر کہے گا، کوئی اپنی آنکھ پھوڑ دے کوئی اس کو سمجھدار کہے گا، کوئی اپنی ٹانگ توڑ دے اس کو کوئی عقل مند کہے گا۔ اس نے تو اپنی ٹانگ توڑ دی، اس نے اپنا ہاتھ توڑ دیا، اس نے اپنی آنکھ پھوڑ دی، جو سنے گا کہے گا بے وقوف ہے، نادان ہے، ناسمجھ ہے۔ ارے ٹانگ ٹوٹے گی تکلیف موت تک، آنکھیں پھوڑ دی تکلیف موت تک، ہاتھ توڑ دیا تکلیف تھوڑے دنوں تک، لیکن کوئی عورت اپنے ہاتھ سے اپنی قبر کو جہنم کی بھٹی بناوے اور اپنے لیے جہنم کا انتظام کرے، اس سے بڑھ کر نادان کون؟ اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ سمجھدار عورت، سمجھدار مرد وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ نفس بہت بڑا شیطان ہے، بہت بڑا دشمن ہے، شیطان کو شیطان بنانے والا نفس ہے۔ اپنی چاہت پر مت چلو، جو بھی چاہت اٹھے دین کے ترازو میں تولو، جائز ہے کر لو، ناجائز ہے تھوک دو۔ چاہے پہننے کی لائن کی ہو، زیب و زینت کی لائن کی ہو، شادی بیاہ کی لائن کی ہو، موت میت کی لائن کی ہو، کمائی اور خرچ کی لائن کی ہو، ترازو اللہ نے دیا ہے دین کا، اس میں تولو پھر اس پر چلو۔ یہ ہے اصل۔ تو لباس ہمارا 3 خوبیوں والا۔ دوسری بات، عورت کے معنی ہی پردے کے ہیں۔ عورت کے معنی پردہ، عربی میں عورتن کے معنی پردہ۔ عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے پوچھا، بتاؤ عورت میں سب سے اچھی خوبی کون سی؟ جو مچھلی اچھی تلے، گوشت اچھا بنائے کہ محلے میں خوشبو پھیلے، اور پھلکیاں ایسی بنائے کہ دیکھتے رہ جاؤ، یہ خوبی ہے؟ تو کسی نے جواب نہیں دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر گئے، فاطمہ ابا نے پوچھا ہے عورت کی بہترین خوبی کون سی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، علی
عورت کی بہترین خوبی یہ ہے کہ عورت کسی غیر محرم کو نہ دیکھے اور کوئی غیر محرم عورت کو نہ دیکھے۔ اب غیر محرم کون؟ یہ ہماری معلمات بتلاویں پڑھنے والی بچیوں کو کہ محرم کون ہے، غیر محرم کون ہے۔ باپ، سگا بھائی، سگا چچا، سگا ماموں، دادا، نانا اور بھی دو چار، یہ محرم ہے۔ کیا مطلب محرم کا؟ کہ محرم کا مطلب یہ ہے کہ عورت ان کے سامنے بغیر پردے کے آ کر بیٹھ سکتی ہے، بغیر پردے کے بات کر سکتی ہے۔ اگر آستینیں تھوڑی چڑھی ہوئی ہو اور اوڑھنی سر سے کھسک گئی ہو کوئی حرج نہیں ہے، ادب کے خلاف ہے لیکن گناہ نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ چاہے چچا کا لڑکا ہو، ماموں کا لڑکا ہو، پھوپھی کا لڑکا ہو، خالہ کا لڑکا ہو، بہنوئی ہو، یا ہاتھ پات میں رہنے والا کوئی غیر محرم ہو، یا دکان میں کام کرنے والا نوکر ہو، یا اپنے جیٹھ کا یا دیور کا لڑکا ہو، یہ سب غیر محرم ہیں۔ ان کے سامنے تو اتنا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ کنگھی میں ٹوٹے ہوئے بال اور کاٹے ہوئے ناخون بھی ان کے سامنے نہیں آنے چاہیے، دفن کرو، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ سب غیر محرم ہیں، بہنوئی بھی غیر محرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی ایمان والی بندیوں کے ساتھ کتنی محبت کا معاملہ کرتے ہیں۔ او میری بندی، تیرے چہرے پر تیرے چچا کا لڑکا، پھوپھی کا لڑکا، ماموں کا لڑکا، خالے کا لڑکا نظر ڈال نہیں سکتا۔ کوئی مولوی صاحب چاہے جبرائیل جیسے ہو نظر نہیں ڈال سکتے۔ تو میرے نزدیک اتنی قیمتی ہے اور آج تو اتنی بے قیمت ہو گئی کہ تیرے چہرے پر جو چاہے نظر ڈالے، فاسق بھی، فاجر بھی، بے دین بھی، بد دین بھی، لا دین بھی۔ آج بہنوں کا کیا حال ہے؟ رکشاؤں میں بیٹھتی ہے، منہ کھلا ہے، رکشا میں غیر محرموں کے پاس بیٹھتی ہے، کپڑا لینے جاوے تو منہ کھلا، ڈاکٹر کے یہاں جاوے تو چہرہ کھلا، برتن لینے جاوے تو منہ کھلا، سبزی بیچنے والا مرد ہے تو اس کے سامنے بے پردگی۔ ارے کیا کر رہی ہے بہن؟ تو بغیر پردے کے گئی اور ڈاکٹر کے یہاں سے دوا لائی، اور سبزی مارکیٹ میں سے سبزی لائی، کپڑے مارکیٹ میں سے کپڑا لائی، فروٹ کے بازار میں سے فروٹ لائی۔ تو دوائی، فروٹ، سبزی، کپڑا اور برتن نہیں لائی تو خدا کی لعنت لائی۔ لعنت گھر میں آئی، رحمت گئی، لعنت گھر میں آئی، برکت گئی، لعنت گھر میں آئی، آپس کی محبتیں گئی، لعنت گھر میں آئی۔ اب اس گھر میں سے جھگڑے نہیں جائیں گے، اس گھر میں سے بیماریاں نہیں جائے گی۔ ایمان والی عورت، اللہ کے نزدیک اس کا کتنا مقام ہے کہ جب عورت مر جائے، پتہ نہیں ویراول میں مرتی ہے کہ نہیں مرتی، عورت مر جائے، اب کیا کرو؟ اس کا شوہر اس کو نہلا نہیں سکتا، اس کا بیٹا اس کو نہلا نہیں سکتا، ماں ہے نہیں نہلا، اس کا باپ اس کو نہلا نہیں سکتا، عورتیں ہی نہلائے گی۔ جنازہ تیار ہو گیا، لوگ قبرستان کی طرف لے کے چلے۔ اب قبر کا گڑھا جو ہمارا اصلی مکان ہے، میری بہنوں اصلی مکان یہ ہے۔ گھروں کو بہت روشن کیا، قبروں کو روشن کرو۔ گھروں کو بہت آباد کیا، اپنی قبر کو آباد کرو۔ اب جب قبر میں اتارنے کا مسئلہ آتا ہے تو یہ اعلان ہوتا ہے کہ مضبوط 4 جوان آ جاؤ، نہ، خونی رشتہ دار جو محرم ہے وہ اترو۔ اور قبر میں اتارتے وقت قبر کو چادر سے ڈھانپ لو۔ میری بندی کے کفن پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہیں پڑنی چاہیے۔ سوچئے تو صحیح، سوچئے تو صحیح۔ میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر عورت کو کفن پہنایا ہوا ہے، قبر میں اتارتے وقت قبر پر چادر نہ ڈھانکی جائے، ایسے ہی عورت کو اتارا جائے اور ہر دفنانے والا اس کو دیکھے، چاروں طرف ہزاروں سینکڑوں قبریں ہیں، یہ وہ عورت ابھی قبر میں جا رہی ہے، اچانک اس کا انتقال ہوا ہے، چھوٹے بچے روتے روتے
قبر کے کنارے تک آئے، ہائے میری ماں چلی گئی، ہائے میری ماں چلی گئی۔ محلے والوں کے ہر ایک کی آنکھ میں آنسو ہے، دل میں دھڑکن ہے۔ میں یہ پوچھتا ہوں، اس حال میں اگر عورت کو قبر میں اتارتے وقت چادر نہ ڈھانکو، ہر ایک کی نظر عورت کے کفن پر پڑے، تو کیا اس وقت کوئی کالے دل کا آدمی ہوگا جو عورت کے کفن کو دیکھ کر اپنی نیت بگاڑے؟ نہیں ہو سکتا۔ اس وقت بھی قرآن یہ کہتا ہے اور حدیث یہ کہتی ہے کہ پردے کے ساتھ اتارو۔ تو جب زندہ ہو، اللہ نے روپ دیا ہو، زیورات پہنے ہوئے ہو، چمکدار پوشاک پہنی ہو، تو کیا اس وقت پردہ ضروری نہیں ہوگا؟ آپ علیہ السلام کی 2 بیویاں آپ علیہ السلام کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے جو آنکھوں سے نابینا تھے۔ ان دونوں ماؤں نے پردہ نہیں کیا، تو آپ نے فرمایا عبداللہ سے تم نے پردہ نہیں کیا؟ ان دونوں نے جواب دیا اللہ کے نبی ہے تو نابینا ہیں۔ آپ نے فرمایا تم تو دیکھ رہی ہو، تم تو دیکھ رہی ہو، پردے کا اتنا اہتمام کرو۔ ہاں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ عورت کا نام 2 موقع پر ظاہر ہونا چاہیے، ایک نکاح کے موقع پر اور ایک موت کے اعلان پر، باقی اس کا نام بھی کوئی نہ جانے۔ قرآن مجید میں سینکڑوں مردوں کے نام ہیں، لیکن ایک عورت کے سوا کسی کا نام اللہ نے نہیں لیا ہے، نہیں لیا ہے۔ وہ عورت کون؟ حضرت مریم علیہ السلام، ذالک عیسی ابن مریم۔ مریم علیہ السلام کے سوا کسی اور عورت کا نام خدا نے نہیں لیا ہے۔ اور یہاں کیوں لیا؟ اس لیے کہ بعض لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے۔ قرآن نے کہا یہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، مریم کا بیٹا ہے۔ آپ کے نام کا بھی پردہ کیا ہے اللہ نے قرآن مجید میں۔ میری بہنوں، پردہ فرض ہے، پردہ فرض ہے۔ اسی لیے قرآن نے پردے کے احکام کو صاف بیان کیا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ نبی جی اپنی عورتوں سے کہہ دو، اپنی بیٹیوں سے کہہ دو، اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دو پردے کے ساتھ رہیں۔ اللہ کا حکم ہے، جیسے نماز پڑھنا فرض، روزہ رکھنا فرض، نصاب ہے تو زکوٰۃ فرض، استطاعت ہے تو حج فرض، ایسی میری بہنوں بچی سمجھدار ہو گئی، جس پر نماز فرض ہو گئی، اس کے احکام میں اور 60 سال کی بوڑھی عورت کے احکام میں کوئی فرق نہیں ہے۔ پردے کے ساتھ رہو، پردے کے ساتھ رہو، پردے کا اہتمام کرو، اپنی زندگی میں اللہ کے احکامات کو پورا کرو، بے شرمی بے حیائی کے لباس کو چھوڑو۔ پہننے کے لیے، رہنے کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے، جنت مت بھولو۔ چند دنوں کی زندگی ہے، چند دنوں کی زندگی ہے، آج ہے کل نہیں، کل ہے پرسوں نہیں، جوانی میں ہے بڑھاپے میں نہیں۔ ہاں، پتہ نہیں کس وقت آخری سانس ہو، اور آخری سانس کون سا کسی کو معلوم نہیں ہے۔ اسی لیے حدیث پاک میں ہے، اے اللہ تو میرے آخری عمل کو نیک بنا، بہتر بنا۔ تو پہلے سے تھوڑا پتہ ہے کہ میرا آخری وقت آئے گا تو میں نیک عمل کروں، یعنی پوری زندگی نیک عمل کرتے رہو، تاکہ نیک عمل کرتے کرتے جب موت آئے تو تمہارا آخری عمل بھی نیک ہو۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے، اے اللہ میری زندگی کا بہترین دن وہ ہو یوم القاک فی، جس دن میں تیری ملاقات کروں۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ سے ملاقات کرے اور دل گندا ہو، اللہ سے ملاقات کرے اور آنکھیں گندی ہو، اللہ سے ملاقات کرے اور زبان گندی ہو، اللہ سے ملاقات کرے اور نمازوں کے جنازے نکالے ہوئے ہو، اللہ سے ملاقات کرنی ہے اور روزے چھوڑے ہوئے ہیں، اللہ سے ملاقات کی ہوئی ہے اور پڑوسن کو ستا رہی ہے۔ نہیں نہیں نہیں، اے اللہ میری زندگی کا آخری دن بہتر بنا، جس دن میں تیری ملاقات کروں۔ اللہ سے ملنا ہے، آخر لقا ہے، مرنا ہے، آخر موت ہے، اللہ کی طرف رجوع ہے، اصل اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ میری بہنوں اپنے آپ کو معمولی مت سمجھو، کر لو نیت کہ آج سے لے کر میرا جنازہ اٹھنے تک
میری کوئی نماز آگے پیچھے نہیں، میری زبان پر کسی کی غیبت نہیں، میری زبان پر جھوٹ نہیں، اور میری زندگی میں بے شرمی والا لباس نہیں، اور میری زندگی میں بے پردگی نہیں، میں تو آج یہ نیت کرتی ہوں کہ اللہ کی ایک نیک صالح بندی بن کر زندگی گزاروں گی۔ کچھ لے کر جاؤ، یہ بیانات رسومات نہیں ہیں، یہ بیانات کانوں کے لذتوں کے لیے نہیں ہیں، یہ بیانات اس لیے ہیں تاکہ ہم اپنی زندگی کو اس پر لاوے، اپنی زندگی کو اس پر لاوے۔ تو پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ، مدرسہ تو تھا نہیں، بغداد میں مدرسہ تھا، اب اپنے بچے کو پرایوں کے ساتھ بھیجنا، وہ بھی قافلہ پیدل، ماں کی ہمت کیسے ہوئی ہے؟ میری بہنوں، اللہ کا شکر ادا کرو، بچے کو حافظ بنانا چاہو تو بھی انتظام ہیں، بچے کو عالم بنانا چاہو تو بھی انتظام ہیں، بچیوں کو حافظہ بنانا چاہو تو بھی انتظام ہیں، بچیوں کو دینی تعلیم دینا چاہو تو اس کا بھی انتظام ہے۔ قدر کرو، یہ مدرسہ اللہ کرے ہر جگہ سے ہماری بچیاں پڑھنے کے لیے یہاں آئے، اور اس کی تعلیم مضبوط ہو، تربیت مضبوط ہو، اور یہاں سے سچی پکی مومن بن کر نکلیں۔ یہ مومنات ہے، اور حضرت فاطمہ والی زندگی لے کر جائیں۔ حضرت فاطمہ والی زندگی کیا تھی؟ شادی کیسے ہوئی؟ رخصتی کیسے ہوئی؟ جہیز میں کیا ملا؟ جس گھر میں رخصتی ہوئی وہ گھر کیسا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آئے۔ آپ نے پوچھا علی کیسے آئے ہو؟ تو شرم کے مارے بولے نہیں۔ آپ نے پوچھا فاطمہ سے نکاح کا ارادہ ہے؟ کہا اسی لیے آیا ہوں۔ کچھ ہے تمہارے پاس؟ میرے پاس اللہ کے نبی علیہ السلام کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے پاس بڑے ہوئے تھے، گھر بھی نہیں تھا، تو گھر کا سامان کیسے ہوگا؟ علی تمہارے پاس کچھ کہ دو چیزیں ہیں، ایک گھوڑا ہے اور ایک لوہے کا بختر ہے جو لڑائی میں پہنا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا بختر بیچو اور شادی کی تیاری کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے بازار، آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لے گئے۔ بیٹی علی سے تیرا نکاح کر رہا ہوں۔ بیٹی نے اجازت دی، بیٹی علی سے تیرا نکاح کر رہا ہوں۔ علی کی حالت تو حضرت فاطمہ کے سامنے تھی۔ حضرت علی آئے، جب زیرہ بیچنے گئے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے۔ علی کیسے آنا ہوا؟ ارے عثمان شادی کرنی ہے، پیسہ جیب میں نہیں ہے، تو یہ بختر بیچنے آیا ہوں۔ کتنے میں؟ 480 درہم میں۔ لو 480 درہم اور یہ بختر مجھے دے دو۔ جب بیچ کر روانہ ہوئے تو حضرت عثمان نے پھر بولا علی یہ بختر بھی لے جاؤ، مجھے ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ۔ اب آئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے خطبہ پڑھا۔ خطبہ پڑھنے کے بعد آپ علیہ السلام نے پوچھا علی میری بیٹی فاطمہ کا نکاح اتنے روپے مہر کے عوض میں نے تمہارے ساتھ کیا، تم نے قبول کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے قبول کیا، اور پھر سجدے میں چلے گئے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان عمل صالحا ترضا وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ یہ پڑھا۔ آپ نے فرمایا آمین۔ رخصتی بعد میں ہوئی۔ اب ذرا سوچو، بیٹی کا نکاح اور ماں قبرستان میں ہے۔ بیٹی کا سب سے بڑا ارمان یہ ہوتا ہے کہ میری ماں مجھے سینے سے لگا کر، میرے سر پر پیار کا ہاتھ رکھ کر مجھے روانہ کرے۔ ماں تو ہے ہی نہیں۔ اب رخصتی کا وقت آیا، دو عورتوں کے ساتھ رخصتی ہوئی ہے۔ او فاطمہ الزہرا میں پڑھنے والی، پڑھانے والی اور اس مدرسے سے تعلق رکھنے والی، اس پر آؤ اپنی بچیوں کی شادیوں میں، اس پر آؤ۔ حضرت ام ایمن اور اسماء بنت عمیس، ان دونوں کو بھیجا۔ یہ دونوں عورتیں پہلے گئی، گھر دیکھا کچا، اوپر چھپر، دیواریں مٹی کی، نیچے بڑے بڑے ڈلے تھے مٹی کے، اس کو کوٹا، پانی چھڑکا، لیپا اور 2-3 لکڑی کی کھٹیاں ڈالی، اس میں رخصتی ہو رہی ہے جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔
آج شادیوں میں پیسے برباد ہو رہے ہیں، آج شادیوں میں فوٹو کھینچا جا رہا ہے، آج شادیوں میں بے پردگی ہو رہی ہے، اور دلہن کا و دلہا کا کمرہ سجانے کے لیے ہزاروں روپے کا پانی کیا جاتا ہے، ویڈیو کھینچا جاتا ہے۔ یہ کس کی شادی ہے؟ اس شادی میں برکتیں آئے گی؟ اس شادی میں رحمتیں آئے گی؟ شادیاں سنت کے مطابق کرو، فضول خرچی سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایک مرتبہ بیٹی آئی، ابا میرے اور علی کے بیچ میں ایک ہی بستر ہے جس پر دن میں جانور کو چارہ ڈالتے ہیں اور رات کو ہم دونوں سو جاتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، بیٹی حضرت موسیٰ اور حضرت صفورہ کے پاس بھی ایک ہی بستر تھا، صبر کر لے بیٹی صبر کر لے۔ ایک مرتبہ آئی، ابا ہاتھ سے چکی پسنی پڑتی ہے، مشق سے پانی اٹھانا لانا پڑتا ہے، جھاڑو دینا پڑتی ہے، سنا ہے کچھ غلام آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، بیٹی ابھی اصحاب صفہ کا انتظام نہیں ہوا، میں تجھے نہیں دے سکتی ہوں، بیٹی صبر کر لے، بیٹی صبر کر لے۔ تسبیح فاطمہ بتائی، بیٹی یہ پڑھ لیا کر، پورے دین کا تھکن تیرا اتر جائے گا۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا، جاؤ ابا کے پاس کچھ لے آؤ۔ گئی، ابا نے مقابلہ ڈالا، بیٹی 5 بکریاں دوں یا 5 کلمات بتاؤں؟ ہماری عورتیں ہوتی تو اللہ کے نبی دونوں بتا دو تاکہ کلمات سے جنت بنے اور 5 بکریوں سے دنیا بنے۔ ہاں، حضرت فاطمہ نے کہا، اللہ کے نبی علیہ السلام، ابا جان 5 کلمات بتائیے، یا اول الاولین، یا آخر الآخرین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین۔ باقی ایک کلمہ اور ہیں، یا ذی القوۃ المتین۔ جب حضرت فاطمہ آئی، حضرت علی نے پوچھا کیا لے کر آئی؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا، دنیا لینے گئی تھی، آخرت لے کر آئی ہوں۔ حضرت علی نے فرمایا، فاطمہ تیری زندگی کا بہترین دین یہی ہے، تیری زندگی کا بہترین دین یہی ہے۔ جب انتقال ہوا تو وصیت کی تھی، علی میرا جنازہ رات کو نکالنا اور میرے جنازے پر کھجور کی ڈالیاں ڈال دینا تاکہ کسی کی نظر میرے کفن پر نہ پڑے، کوئی یہ نہ جان سکے اللہ کے نبی کی بیٹی کا قد لمبا تھا یا چھوٹا تھا، دبلی پتلی تھی یا موٹی تھی، کسی کو بھی پتہ نہ چلے، مرنے کے بعد بھی اپنے پردے کا فکر ہے۔ اور جب قبر کے کنارے پر صحابہ حضرت فاطمہ کا جنازہ لے کے گئے ہیں، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک کیفیت طاری ہو گئی۔ قبر سے کہنے لگے، قبر تجھے معلوم ہے آج تیرے اندر کون دفن ہوگا؟ تمام نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیجے کا ٹکڑا، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی اور حضرات حسنین کی ماں۔ قبر میں سے آواز آئی، ابو ذر یا حسب نسب بیان نہ کرو، میں یہ نہیں دیکھتی ہوں کس کی بیٹی ہے کس کی ماں ہے، میں یہ نہیں دیکھتی ہوں کس کی بیٹی ہے کس کی ماں ہے کس کی بیوی ہے، میں تو یہ دیکھتی ہوں کیا لے کر آ رہی ہے۔ میری بہنوں، کرنے کا موقع یہ ہے، اپنے بچوں کی دینی تعلیم، شریعت سنت پر اپنے آپ کو لانا، گھر میں حلال روزی کا فکر، گھر میں کوئی بے نمازی نہ ہو، کسی کے بدن پر اسلام کے خلاف لباس نہ ہو، اللہ کے سامنے رو اور خوشامد کرو اللہ کی، اور پھر ان سے بات کرو، شوہر سے بھی بیٹوں سے بھی۔ اب پیرانے پیر رحمۃ اللہ علیہ کو روانہ کیا، بیٹا، اور بغل کے نیچے سونے کے 80 سکے جیب بنا کر ڈال دیے۔ ایک نصیحت کی، بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ واقعہ بہت لمبا، اس ایک جملے پر جب ڈاکو آئے ہیں، تمام ڈاکوؤں نے اور اس کے سردار نے توبہ کی ہے۔ ماں کی نصیحت ہے، ماں ہے، ماں دیندار ہو، ماں تقوی والی ہو، ماں جنت کا شوق رکھنے والی ہو، شریعت سنت پر چلنے والی ہو، تو اس کی گود میں ایسی ہی اولادیں پیدا ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ کتنے بجے ہوئی؟ بس میری بہنوں، باتیں تو بہت ہیں، آج تو نیت کر لو کہ انشاءاللہ دین پر چلنا ہے، دین پر مرنا ہے۔ اس جوڑ کا مقصد یہی ہے
اور یہ مدرسہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. اس کی قدردانی یہ ہے کہ اپنی بچیوں کو یہاں پڑھنے کے لیے بھیجو. پڑھانے والی فکر کے ساتھ پڑھاوے, عمل کرتے ہوئے پڑھاوے. پڑھنے والی عمل کی نیت سے پڑھے, اپنے خاندان کے لیے, اپنے گھرانے کے لیے, اپنے محلے کے لیے, اپنے شہر کے لیے نمونہ بنے کہ پڑھنے والی بچیاں ایسی ہوتی ہے, پڑھانے والی معلمات ایسی ہوتی ہے. اور اپنے بچوں کو دوسرے مدرسوں میں بھیجو جہاں بچوں کا مدرسہ ہے. حافظ بناؤ, عالم دین بناؤ, یہ ہمارا سرمایہ ہے. اس لیے میری بہنوں, میں نے بات شروع کی تھی کہ ایک ہے اپنی مرضی والی زندگی, ایک ہے اللہ کی مرضی والی زندگی. اپنی مرضی والی زندگی کو چلو گے تو اللہ کی مرضی والی چھوڑنی پڑے گی. اللہ کی مرضی والی پر چلو گے تو اپنی مرضی کو قربان کرنا پڑے گا. یہ موت تک کا کھیل ہے. کر لو اور اللہ کی مرضی والی راہ کو پکڑ لو. اب اللہ کی مرضی والی راہ کیا ہے؟ اس کی بنیاد سب سے پہلے ایمان و یقین ہے. ہمارے ہردے میں یہ بات بیٹھ جائے, کرنے والی ذات اللہ کی ہے, کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. روزی اللہ کے ہاتھ میں, اولاد اللہ کے ہاتھ میں, تندرستی بیماری اللہ کے ہاتھ میں, عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں, کاموں کا بنانا بگاڑنا اللہ کے ہاتھ میں. کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے. سب سے پہلا عقیدہ یہ, منت اللہ کے نام کی, سجدہ اللہ ہی کے سامنے, ہاتھ اللہ کے دربار میں, اور اللہ کی چوکھٹ پر جولی بچھائی جائے گی. اللہ کی چوکھٹ پر میرا اللہ ہے, سب کچھ کرنے والا ہے. سب سے بڑی بنیاد یہ ہے. پھر جب کرنے والا اللہ ہے اور اللہ راضی ہوگا تو دنیا آخرت کی زندگی بنے گی. تو اللہ کے رضا والی زندگی کون سی؟ مال والی, سامان والی, کپڑوں والی؟ کہ نہ, اللہ کی رضا والی زندگی, اللہ کے احکامات والی. اب اللہ کے احکامات میں سب سے بڑا حکم نماز ہے. سب سے بڑا حکم نماز ہے. نماز کسی حال میں نہ چھوڑو, وقت پر پڑھو, دھیان کے ساتھ پڑھو, عظمت کے ساتھ پڑھو. میں پڑھتی ہوں قرآن, میرا خدا سن رہا ہے. میں سجدہ رکوع کی حرکت کرتی ہوں, میرا اللہ دیکھ رہا ہے. پوری نماز پڑھو. ظہر کی 12 ہے, 12 پڑھو. عصر کی 8 ہے, 8 پڑھو. مغرب کی 7 ہے, 7 پڑھو. اور عشاء کی 17 ہے, 17 پڑھو. ڈنڈی نہ مارو. اللہ توفیق دے, اشراق پڑھو. آپ کو کھیتوں میں نہیں جانا, آپ کو جانوروں کو نہیں پالنا, بہت وقت ہے آپ کے پاس. جو عورت اشراق پڑھے گی روزانہ حج عمرے کا ثواب خدا دے گا. جو عورت چاشت پڑھے گی اس کی روزی کا مسئلہ اللہ آسان کرے گا, اور روزانہ جنت میں بنگلہ سونے چاندی کا خدا بنائے گا. جو اوابین پڑھے گی روزانہ 12 سال کی عبادت کا ثواب خدا دے گا. اور تہجد جو پڑھے گی جب تک اللہ کی ولیہ نہیں بنائے گی اللہ موت نہیں دے گا. اللہ اس کا اپنی ولیہ بنائے گا. ہاں, اس کا اہتمام کرو. اس کے علاوہ اللہ کا ذکر کرو اہتمام کے ساتھ. تیسرا کلمہ درود پاک, استغفار, قرآن پاک کی تلاوت کرو. روزانہ 15 منٹ 20 منٹ ہاتھ پھیلا کر, دامن پھیلا کر اللہ سے دعا مانگو. پوری امت کے لیے مانگو, اپنے لیے مانگو, اپنی اولاد کے لیے مانگو, اپنے مرحومین کے لیے مانگو. اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو. دعا کا اہتمام, ذکر کی پابندی, تلاوت کا اہتمام, نوافل کا اہتمام, اور فرائض نماز کو دھیان کے ساتھ پڑھنا اور پوری نمازیں پڑھنا. اس کے علاوہ میری بہنوں, جو کام کرو سنت اور شریعت کے مطابق کرو. کھانا پینا, سونا اٹھنا سنت کے مطابق کرو. دیر زیادہ نہیں لگے گی, لیکن وہ کھانا ہمارے لیے عبادت, وہ سونا ہمارے لیے عبادت, وہ پینا ہمارے لیے عبادت. سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارو. اپنے بچوں کی دینی تربیت کرو, ان کو آخرت سمجھاؤ, ان کو دین سمجھاؤ, جنت سمجھاؤ, جہنم سمجھاؤ. یہ ماں کا کام ہے. اور اس کے علاوہ پڑوسن کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. ایک عورت کے بارے میں پوچھا گیا, اے اللہ کے نبی علیہ السلام, ایک عورت سوامہ بھی ہے اور ایک عورت قوامہ بھی ہے, نفل روزے بھی بہت رکھتی ہے اور رات کا قیام بھی لمبی نمازیں, لیکن پڑوسن کو ستاتی ہے. آپ نے فرمایا وہ جہنمی ہے. پڑوسن کے ساتھ اچھا معاملہ کرو. اگر وہ غلط معاملہ کرے صبر کر لو. شوہر کی اطاعت اور فرما برداری کرو. عورت چاہے کتنی عبادت کرے لیکن اس کا شوہر شرعی اعتبار سے ناراض ہے, وہ جنت میں نہیں جا سکتی. لیکن گناہ کے معاملے میں اطاعت نہ کرو.
شریعت کی حد میں رہ کر کوئی بات بتاتا ہے اس کی بات مانو، گھر میں حلال روزی آوے اس کی فکر کرو، اور یہ تمام چیزوں کے جذبات بنتے رہے، اس کے لیے گھروں میں فضائل اعمال کی تعلیم کرو۔ او میری بہنوں، روزانہ ہر گھر میں کھانا پکتا ہے، روزانہ ہر گھر میں کپڑے دھلتے ہیں، روزانہ ہر گھر میں صفائی ہوتی ہے۔ میری بہنوں، روزانہ گھر کی تعلیم کی پابندی کرو، آدھا گھنٹہ 20 منٹ تعلیم کرو، اور چھوٹے بڑوں کو بٹھاؤ، اور اللہ کی نیک بندیوں کے اور نیک بندوں کے اور صحابہ کے حالات کو، واقعات کو پڑھو، نماز کی، ذکر کی، تلاوت کی اہمیت کو سنو، تاکہ دل میں شوق پیدا ہو۔ اس کے علاوہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اور آپ کی نبوت قیامت تک کے انسانوں کے لیے، تو آپ دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ کا پیغام امت تک کون پہنچائے گا؟ کہ یہ امت پہنچائے گی۔ اس لیے قرآن نے اس امت کی تعریف کی ہے، کنتم خیر امہ، کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو، پیارے نبی والا کام کر رہی ہو، مردوں کے ذمے بھی، عورتوں کے ذمے بھی، جیسے نماز مردوں کے ذمے بھی اور نماز عورتوں کے ذمے بھی، لیکن تھوڑا فرق ہے۔ مرد جو ہیں وہ ہاتھ ناف کو باندھیں گے، عورت سینے پر رکھے گی۔ پھر پڑھنا سب کو برابر ہے، جو کچھ پڑھنا ہے۔ مرد رکوع میں اتنا جھکے گا کہ پیٹھ برابر ہو جائے، عورت اتنا جھکے گی کہ مشکل سے گھٹن تک ہاتھ پہنچ سکے۔ مرد زمین سے ادھر سجدہ کرے گا کھل کر، اور عورت چپک کر سجدہ کرے گی۔ مرد جو ہے قاعدے میں اس نے بیٹھنے کا طریقہ اور، عورت کے قاعدے میں بیٹھنے کا طریقہ اور، بھئی اتنا فرق ہے۔ باقی نماز مرد کو بھی پڑھنی ہے اور نماز عورتوں کو بھی پڑھنی ہے۔ ایسے دین کی محنت مردوں کو بھی عورتوں کو بھی، لیکن عورت کے ساتھ پورا گھر کا جھمیلا ہے۔ اس لیے ہمارے بڑوں نے عورتوں کی رعایت رکھی ہے کہ مرد جو ہے ہر مہینے 3 دن لگائے گا، مرد ہر سال چلے 4 مہینے میں جائے گا، مرد روزانہ مسجد وار جماعت میں بیٹھے گا، مرد روزانہ ملاقاتوں میں جائے گا، مرد ہفتے میں 2 گشت کرے گا، اور مرد جو ہے 2.5 گھنٹے مسجد کی آبادی کے لیے فارغ کرے گا۔ عورت کیا کرے گی کہ عورت جو ہے ہر تیسرے مہینے 2 مہینے اپنے محرم سے کہہ دو مسجد کی جماعت کے ساتھ جاؤ، اور تیسرے مہینے مجھے ساتھ میں لے کے جاؤ۔ ہر تیسرے مہینے 3 دن، ہر تیسرے مہینے 3 دن، اس طرح پورے سال میں 2-3 مرتبہ، 3-4 مرتبہ۔ پھر آئندہ سال 1 مرتبہ عشرہ، محرم کے ساتھ، مضبوط محرم کے ساتھ عشرہ 1 مرتبہ، پھر 3 دن کا نظام چلاتی رہو۔ پھر دوسرے آئندہ سال 1 مرتبہ عشرہ اور 3 دن کا نظام چلاتی رہو۔ 2 مرتبہ عشرہ لگ گیا، پھر تیسرے سال چلے میں جاؤ، 2-3 چلے لگ گئے، پھر اس کے بعد بیرون جاؤ، آگے بڑھو، آگے بڑھو۔ پیارے نبی علیہ السلام کا دین کا کھیت سوکھ رہا ہے، سوکھ رہا ہے۔ اللہ کے نبی کی دلی دعائیں اس آدمی کو، اس مرد کو ملے گی جو اس سوکھے ہوئے باغ کو جان اور مال اور جذبات کی قربانی دے کر پانی پلائے گا۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے ہماری کہ اپنی زندگیوں میں بھی ترتیب بناؤ، اپنے مردوں کے بھی ترتیب بناؤ، اور ترغیب دو، ترغیب دو۔ عورت کو ترغیب دینا بہت آتا ہے، لیکن عام طور سے جب عورت کی تشکیل ہوتی ہے نا، میں تیار ہوں، آپ کے بھائی تیار نہیں ہیں، محرم تیار نہیں ہے، میں ان عورتوں سے کہتا ہوں تمہیں زیور لانا ہو، تمہیں جوتا چپل لانا ہو، تمہیں کپڑے لانے ہو، تو مسجد اور جماعت کو خبر بھیجتے ہو کہ تمہارے بھائی کو تیار کرو؟ چتھڑوں کے لیے، لیتھڑوں کے لیے، سونے چاندی کے ٹکڑوں کے لیے اپنے شوہر کا ذہن تم بنا سکتی ہو، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی دین کی محنت کے لیے کیا تم ذہن نہیں بنا سکتی ہو؟ اور عورت کا ذہن بنانا، جیسے ابھی یہ عورتیں ساری جمع ہوئی ہے، بالکل اخلاص کے ساتھ آئی ہے، لیکن کانوں سے میری بات بھی سن رہی ہے اور آنکھوں سے ایک دوسرے کے کپڑے بھی دیکھ رہی ہے، کون کیسا، کون کیسا، اور جب نکلے گی تو ایک دوسرے کے جوتے کو۔ بعد دفعہ کوئی کپڑا پسند آیا، پوچھتی ہے بہن کہاں کی ہو؟ کہ فلاں محلے کی۔ یہ کپڑا کہاں سے لیا؟ کہ فلاں بازار میں سے۔ تو اس کا سیمپل بھیجو گی؟ کہ ہاں بچی کو بھیج دینا۔ اب سیمپل لائی، اب وہ جوڑا منگوانا ہے نا۔ اب جب شوہر آیا تو آج تو دسترخوان سجا ہوا ہے، پاپڑ بھی ہے،
کچوبر بھی ہے، چٹنی بھی ہے، 2-3 قسم کے سالن بھی ہے، اور پاس میں بیٹھی بھی ہوئی ہے۔ آج کیوں ایسا ہے کہ وہ دل میں آیا کہ آج تو پکا ڈالوں۔ اب کھاتے 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 دیکھا کہ ذرا اب یہ کپڑا دیکھنا کیا ہے، اب دیکھو تو صحیح۔ اچھا تو کیا کرنا ہے؟ ایسا لانا ہے، ابھی تو 5 جوڑی سلائے تھے، قبر میں لے جائے گی۔ اب عورت نے دیکھا کہ سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا، گھی تو نکالنا ہے۔ اب دوسرے دن آیا بیچارہ تو عورت باہر، اور بچی سے کہہ رہی ہے تیرے ابو کو کھانا دے دے۔ پاپڑ کہاں گیا؟ اچار کہاں گیا؟ کچوبر کہاں گیا؟ 2-3۔ اب شوہر سمجھ گیا کہ ری ایکشن کائی کا ہے۔ اب باہر آ کر پوچھا کیا ہے؟ تم تمہارا کام کرو، تم کو کہو دیوار کو کہو سب برابر ہے، پر کیا ہے؟ زندگی میں ایک مرتبہ کہاں کپڑا لاؤ تو بھی منہ چڑھا دیا، جاؤ نہیں لانا یعنی کل لے آنا، ہے نا؟ بیچارہ چوپ چاپ کل لے آتا ہے۔ تم وہ ہو پتھر دل آدمی کو موم بنا دیتی ہو، اپنے شوہر کا ذہن دین کی محنت کے لیے، دین پر چلنے کے لیے نہیں بنا سکتی ہو۔ ہاں، اس لیے میری بہنوں خود دین پر چلو، اللہ کی بندیاں دین پر آئے، امت دین پر آئے، اس کے لیے محنت اور کوشش کرو، بالکل اصول کے دائرے میں رہ کر، اصول کے دائرے میں رہ کر کام کرو۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان ربی العلی العلی الوہاب، الحمد للہ رب العالمین، حمدا یوافی نعمہ ویکافئ مزیدا، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ ہماری اور پوری امت مسلمہ کی پوری مغفرت فرما۔ اے اللہ آج تک کی زندگیاں حکم و عدولیوں میں، نافرمانیوں میں، اپنی خواہشات پر چلنے میں، تیرے احکامات کے توڑنے میں اور تیرے محبوب علیہ السلام کی سنتوں کے چھوڑنے میں ہم نے برباد کی ہے، ہم نے خود اپنے پیروں پہ کلہاڑے مارے ہیں۔ اے اللہ کوئی دن خالی نہیں، کوئی رات خالی نہیں، کوئی گھڑی خالی نہیں، کوئی مجلس اور بیٹھک خالی نہیں جس میں گناہ نہ ہوا ہو۔ گناہوں کے ایسی عادی کہ جب تک گناہ نہ کرے چین نہیں آتا۔ اے میرے مولا، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما، گناہوں کی عادتیں ہم سے چھڑوا دے، ہمیں نیکی کا عادی بنا دے، ہمیں تقوی طہارت کا عادی بنا دے، ہمیں تیرے نیک بندہ و تیری نیک بندی بنا دے۔ مولا زندگی تو گزر جائے گی، جنگلوں میں شیر اور بھیڑیوں کی بھی گزرتی ہے، اور گھروں میں چھچھندر اور چوہوں کی بھی گزرتی ہے، اور درختوں پر چڑیوں کی بھی گزر جاتی ہے۔ اے اللہ ہم زندگی گزارنے نہیں آئے، ہم زندگی بنانے کے لیے آئے ہیں، اور زندگی بنے گی تیرے احکامات سے، اور زندگی بنے گی تیرے پیارے نبی والی سنتوں سے۔ اے اللہ اس راہ پر عافیت کے ساتھ تو ہمیں ڈال دے، عافیت کے ساتھ تو ہمیں ڈال دے۔ ہمارا جی چاہے نہ چاہے ہماری پیشانیوں کے بال پکڑ کر عافیت کے ساتھ تیرے احکامات پر اور پیارے نبی علیہ السلام کی سنتوں پر تو ہمیں عافیت کے ساتھ چلا دے۔ دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما دے، دنیا آخرت کی پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرما دے، تیری ناراضگی والی راہ سے ہماری حفاظت فرما دے۔ اے اللہ اگر تو ناراض ہے، بنگلہ کس کام کا، اچھی ویرائٹیاں کس کام کی، عمدہ کپڑے کس کام کے، اے اللہ زیورات کس کام کے، تو ناراض ہے۔ اے اللہ اگر تو راضی ہے تو جھونپڑا بھی نعمت ہے،
چٹنی روٹی بھی نعمت ہے، پھٹا پرانا کپڑا بھی نعمت ہے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اور تو دین کے بغیر راضی نہیں ہوگا۔ اے اللہ اور دین بغیر زندگی کو محنتوں میں نہیں آتا۔ اے اللہ اس محنت کے لیے تو ہمیں بھی قبول فرما، ہمارے مردوں کو عورتوں کو قبول فرما، ہماری اولاد اور نسلوں کو قبول فرما، پوری امت کو قبول فرما۔ اے اللہ عالمی سطح پر امت پریشان ہے۔ اے اللہ امت بڑی پریشان ہے۔ اے اللہ پریشانی اس لیے نہیں کہ سونا نہیں، چاندی نہیں، مال و دولت نہیں، زمین و جائیداد نہیں، پریشانی اس لیے ہے کہ زندگیوں سے دین نکلا ہے، زندگیوں سے شریعت نکلی ہے، اور تیری مدد کا ہاتھ امت پر سے اٹھ گیا ہے۔ اے اللہ تو اپنے کرم سے امت کو مقصد حیات پر اور طریق حیات پر عافیت کے ساتھ ڈال دے، اور اس کی محنت کے لیے تو قبول فرما دے۔ اے اللہ اس شہر کے مسلمانوں پر اپنی عمومی خصوصی رحمتوں کا نزول فرما، ہر گھر کو دین کا گہوارہ بنا۔ آنے والی یہ تیری بندیاں اپنی اوڑھنیوں میں اور دامن میں اے اللہ سر چھپا کر رو رہی ہے، ہائے میں نے کیا کیا، ہائے میں نے کیا کیا، ہائے میں نے کیا کیا۔ یہی ہے توبہ۔ اے اللہ تیری سب بندیوں کے رونے کو قبول فرما، سب کی آہوں کو قبول فرما، سب کی دل کی دھڑکنوں کو قبول فرما۔ اے اللہ تیرے سامنے بھیک کے ہاتھ کا کٹورا پھیلایا ہے، ہم نے یہ سنا ہے تیرے دربار کا بھکاری کبھی خالی ہاتھ نہیں جاتا، تیری چوکھٹ پر جولی بچھانے والا کبھی نامراد نہیں جاتا۔ اے اللہ تیرے دربار سے کوئی خالی ہاتھ نہیں گیا، ہمیں خالی ہاتھ مت لوٹا۔ اے اللہ ہم سب کی جو جائز حاجتیں ہیں پورا فرما، جو الجھنیں ہیں دور فرما، بیماروں کو شفا نصیب فرما، پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ مقروضین کو قرضوں سے بری فرما، بے اولادوں کو نیک صالح اولاد نصیب فرما، بے جوڑوں کو نیک صالح جوڑے نصیب فرما، بے روزگاروں کو حلال روزگار نصیب فرما، جن کا ذاتی مکان نہیں ہے ذاتی رہائشی مکان نصیب فرما۔ اے اللہ جس کی جو حاجت ہو پورا فرما۔ ہماری سب سے بڑی حاجت یہ ہے کہ جب ہماری موت آئے، ہم سکرات کے منہ میں جائے، ضرور جانا ہے، کون بچا ہے جو بچے گا۔ اے اللہ اس وقت تو ہماری زبان پر کلمہ شہادت جاری فرما۔ اے اللہ کلمہ شہادت والی، کمال ایمان والی، انتہائی آپ کی رضا اور قرب والی آسان موت ہمارے لیے مقدر فرما۔ اے اللہ دنیا بکتے بکتے مرنے سے، دنیا بٹورتے بٹورتے مرنے سے، تیری ناراضگی والی زندگی گزارتے گزارتے مرنے سے تو ہم تمام کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے لیے موت اور ما بعد الموت میں برکت مقدر فرما۔ جب ہماری لاش قبر میں اتاری جائے، ضرور اتاری جائے گی، بے بسی بے کسی کا عجیب عالم ہوگا۔ اے اللہ ہماری لاش اتاری جائے اس سے پہلے تو ہماری قبر کو جنت کا باغ بنانے کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ حشر کی رسوائی سے بچا لے، نام اعمال داہنے ہاتھ میں نصیب فرما دے، پل صراط کا راستہ آسان فرما کر، جہنم کے عذابات سے کلی طور پر چھٹکارا مقدر فرما کر، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، غریق رحمت فرما، آگوش رحمت میں جگہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم تو قبرستان میں جاتے ہیں، اوپر سے مٹی ہی دیکھتے ہیں، کون قبر میں چکھ رہا ہے، کس کی قبر میں پٹائی ہو رہی ہے، کس کو قبر دبا رہی ہے، کس کو سانپ ڈس رہا ہے اور بچھو کاٹ رہا ہے، اے اللہ ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اے اللہ اور کون اپنی قبر میں مزے میں ہے، منتہائی نظر تک قبر کشادہ ہے، جنت کی کھڑکی کھلی ہوئی ہے، ہوادار خوشبودار ہوائیں آ رہی ہے، جنت کا بچھونا بچھایا ہوا ہے، ہم نہیں جانتے ہیں۔ اے اللہ وہ سارا نظام تیرے قبضے میں ہے اور تو ہی دیکھ رہا ہے۔ ہماری گزارش اتنی ہے کہ آج تک پورے عالمی سطح پر جتنے مسلمان مرد عورتیں اپنی اپنی قبروں میں گئے اور اسلام کے ساتھ گئے لیکن گناہ کی حالت میں گئے، ان میں سے جو بھی عذاب قبر میں پھنسا ہوا ہو، اے اللہ ان تمام پر سے ہمیشہ کے لیے عذاب قبر کے ہٹانے کا فیصلہ فرما۔ اے اللہ
امت کے بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہماری اس پروگرام کو بے انتہا قبول فرما، خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما، اے اللہ خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما، ہمارے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے، ہم ترغیب دیتے ہیں تاکہ تیرے بندوں میں اور تیری بندیوں میں دین پر چلنے کا، شریعت سنت کے اپنانے کا شوق پیدا ہو۔ یا اللہ جن تیرے بندوں کی فکروں پر یہ پروگرام ہوئے تو ان کو قبول فرما، انہیں جزائے خیر نصیب فرما، اس پروگرام سے خیر کے وجود میں آنے کا ذریعہ فرما، جتنی خیر وجود میں آئی ہو اس کی بہترین آبیاری فرما، مثمر خیر و برکات فرما، ہمارے لیے، اس پورے مجمع کے لیے، پورے شہر کے لیے اور پوری امت کے لیے ہدایت کا سامان بنا۔ اے اللہ جن تیرے بندوں بندیوں نے دعا کے لیے کہا لکھا متوقع رہے، ان کے مقاصد خیر میں کامیابی نصیب فرما، جائز حاجتوں کو پورا فرما، ہماری طرف سے اور پوری امت کی طرف سے ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کے اہل بیت کو، اے اللہ آپ کے تمام صحابہ و صحابیات کو اپنی شائن شان جزائے خیر نصیب فرما۔ پیارے نبی علیہ السلام نے جو جو خیر مانگی ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما، جن شرور سے پناہ چاہی ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے سفر کو آسان فرما، عافیت، حفاظت، سہولت مقدر فرما۔ یہاں کے ساتھیوں نے ہمارے ساتھ جو محبت کا معاملہ کیا تو انہیں اپنا محبوب بنا لے، ہمیں جو راحتیں پہنچائی انہیں دنیا اور آخرت کی راحتیں پہنچا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔